حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت اور نصیحت آ گئی ہے اور دلوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا۔ اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہے، تو اسی پر انہیں خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ خطاب کا آغاز تمام انسانوں سے ہے، قل یا ایھا الناس، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے بنی آدم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظت اور نصیحت کا سامان اور دلوں کی بیماریوں کا علاج آ گیا۔ خاص طور سے یہاں صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کا سامان کیا، کیونکہ پرورش میں صرف مادی اور جسمانی پہلو نہیں ہے بلکہ اس میں روحانی پہلو بھی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے
انسانوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے طرح طرح کا سامان پیدا کیا، اس کائنات کے اندر طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی ایمانی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کیا، اپنے رسولوں کو بھیجا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت کا سامان آ گیا ہے، موعظت کا سامان آ گیا۔ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، موعظت کی کتاب ہے۔ اگر کوئی توجہ سے پڑھے گا، سنے گا تو اسے عبرت حاصل ہوگی، اسے نصیحت حاصل ہوگی، اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ اور قرآن تمام انسانوں کے لیے موعظت ہے، تمام انسانوں کے لیے نصیحت کا اس کے اندر سامان ہے، سب کو خطاب کرتا ہے قرآن، سب کے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہے، خواب غفلت سے ان کو جگانے کا سامان ہے۔ اور جو روحانی امراض ہیں، دلوں کے جو روگ ہیں، ان کا علاج ہے۔ دلوں کے روگ کیا ہے؟ آدمی اللہ سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اس کے دل پر کسی نصیحت کا اثر نہ ہو، اس کا دل زنگآلود ہو جائے، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اس کے اندر کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ظاہری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اندرونی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہے اور اللہ تعالیٰ نے شفا کا سامان پیدا کیا ہے، ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے، تو اس نے روحانی بیماریوں کا بھی علاج بھیجا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، غفلت کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، زندگی کا ایک سامان ہے، دل کو زندہ کرنے والی یہ چیز ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، قرآن سے پہلے انسان مردہ تھا تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی بخش دی۔ اگر انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہ معلوم ہو، اپنے خالق کی معرفت نہ ہو، تو وہ انسان مردہ ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ تو دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن ہے، شفاء لما فی الصدور، موعظت اور نصیحت کا سامان۔ یہ دونوں پہلو ہیں، یہ تو تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن موعظت کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے، اور قرآن یہ روحانی امراض کا علاج ہے اور دلوں کے روگ کا علاج ہے، یہ سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن اس کتاب سے ہدایت اور رحمت کنہیں ملتی ہے؟ رہنمائی عملاً کون لوگ حاصل کرتے ہیں؟ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن میں دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہی کتاب موعود ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور سورہ بقرہ ہی میں آگے چل کے فرمایا، جہاں رمضان کا ذکر ہے، صیام کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ھدی للناس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے موعظت ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، قرآن کا خطاب سب کے لیے ہے، یہ کتاب سب کے لیے، سب کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ لیکن عملاً اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہوں، جو اس پر ایمان لاتے ہوں۔
جو اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانیں گے اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ جو اس کا انکار کریں گے، جن کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوگا اور ایمان کی روشنی سے محروم ہوں گے، تو عملاً وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن تو سب کو مخاطب کرنے والی کتاب ہے، سب کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن عملاً اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس کو کتاب الہی مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اب کوئی اپنی آنکھ ہی نہ کھولے تو اس کے لیے سورج کی روشنی کچھ نہیں۔ گر نہ بینت بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب راچ گنا۔ تو اگر کوئی دیکھنا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے آفتاب کی روشنی کچھ نہیں۔ تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن عملاً اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو قرآن کی عظمت کے قائل ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھے گا تو وہ کتاب الہی کی آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی، جب تم قرآن پڑھ کے سناتے ہو تو وہ لوگ جو کہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو ان کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ۔ تو اس پہلو سے یہاں کہا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن عملی طور سے ہدایت کا سامان ہے اہل ایمان کے لیے، رحمت کا سامان ہے اہل ایمان کے لیے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کو مل گئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو قرآن کی شکل میں ہمیں مل گیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر اہل ایمان کو خوشی منانی چاہیے، اس پر اہل ایمان کو مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیبی، سب سے بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس ہدایت کا سامان ہے، رحمت کا سامان ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کی چیز یہ ہے، دنیا جس دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور جس خزانے کو سمیٹنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ جو لوگ اکٹھا جو کچھ کر رہے ہیں، جس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ قرآن ہے۔ قرآن کی یہ نعمت، اس پر خوش ہونا چاہیے، اس پر مسرت کا اظہار کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، کیا چیز ہمارے پاس۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے بہترین کتاب اتاری ہے، احسن الحدیث ہے یہ، احسن الکتاب ہے یہ، بہترین کتاب ہے یہ۔ اور اس کی ایک صفت یہاں بیان کی گئی ہے کتاب متشابہہ، ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین میں یکسانیت ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ قرآن ایک ضخیم کتاب ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 سورتیں، 30 پارے، اور کتنے موضوعات ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئے۔ اس میں عقائد کی بات ہے، ایمانیات کی بات ہے، عبادات کے احکام ہیں، معاملات کے احکام ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، جنت دوزخ کا تذکرہ ہے، نہ جانے کتنے موضوعات ہیں جن پر قرآن نے گفتگو کی ہے اور ان پر قرآن نے بحث کی ہے۔
لیکن کہیں بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ دو باتوں میں ٹکراؤ ہو، کہیں بھی دو آیتیں ٹکراتی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک بات کہی گئی اور سورہ احزاب کی آیت سے ٹکرا گئی۔ اور آپ سوچئے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 23 سال میں مکمل ہوا، جستہ جستہ نازل ہوا، حالات کے لحاظ سے دھیرے دھیرے نازل ہوا۔ اچھا، یہ خود اللہ کی کتاب ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس میں کہیں کوئی تضاد نہ ہو۔ آپ بڑے سے بڑے مفکر اور بڑے سے بڑے مصنف کی کتابیں پڑھیے، اس کے خیالات کو پڑھیے، اس کے افکار کو پڑھیے۔ 10 سال پہلے ایک بات کہتا ہے، 10 سال کے بعد اس کے بالکل برعکس بات کہتا ہے۔ ایک کتاب میں کچھ کہا، دوسری کتاب میں کچھ کہا، ٹکراؤ ملے گا۔ قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ کتاب الہی کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کلام الہی ہونے کی ایک دلیل ہے یہ۔ کیا قرآن پہ یہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تو بڑا تضاد ہوتا ہے، اس میں بڑا ٹکراؤ ہوتا ہے، اس میں تعارض ہوتا ہے۔ قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کتاب متشابہہ، ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین میں یکسانیت ہے۔ آپ چیلنج کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ اگر کہیں کوئی ٹکراؤ نظر آئے تو بتاؤ۔ ایک ضخیم کتاب، تمام موضوعات کو زیر بحث لانے والی کتاب، جس کا نزول 23 سال میں مکمل ہوا، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد بیانی نہیں، کہیں کوئی تعارض نہیں۔ اور ایک پہلو اس کا ہے، یہ تو مضامین کے لحاظ سے یکسانیت ہے، معانی کے لحاظ سے یکسانیت ہے۔ ادبی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے تو قرآن کا جو مقام بلند ہے وہ ہر جگہ قائم ہے۔ فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، ادبی لحاظ سے قرآن کا جو معیار ہے وہ ہر جگہ قائم ہے۔ آپ انسانی کلام دیکھیں، کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، کہیں بہت اونچا اس کا معیار ہے تو کہیں بہت نیچا معیار ہے اس کا۔ یکسانیت نہیں ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے، معیار کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے۔ قرآن کا جو انداز ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کا جو مقام بلند ہے زبان کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، اسلوب کے لحاظ سے، وہ بالکل یکساں ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہہ، ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین میں یکسانیت ہے، یکساں ہے، ایک معیار ہے اس کا، مضامین کے اندر یکسانیت ہے۔ مثانی، اور اس میں مضامین کو دہرایا گیا ہے کیونکہ وہ نصیحت کی کتاب ہے، وہ موعظت کی کتاب ہے۔ وہ اس لیے آئی ہے کہ مضامین کو دلوں کے اندر اتار دے، مختلف اسلوب میں، مختلف انداز سے بات کو مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کا مضمون بار بار آئے گا، مختلف انداز سے آئے گا، جنت کا ذکر ہوگا، جہنم کا ذکر ہوگا، اور اتنے مؤثر انداز سے ہوگا کہ ان آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے، جہنم کا منظر نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کسی قوم کا نقشہ جب قرآن کھینچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کا نقشہ قرآن کھینچتا ہے تو ان کا معاشرہ نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو مضامین کو تکرار کے ساتھ بار بار بیان کیا گیا تاکہ دلوں کے اندر بیٹھ جائے، پیوست ہو جائے، اتر جائے۔ نصیحت کی کتاب ہے، تربیت کی کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیے جو خاص بات آگے کہی جا رہی ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اہل ایمان پر، قرآن مجید کا اثر کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے جب قرآن پڑھتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔
وہ لرز جاتے ہیں، دلوں کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو ہچکیاں بندھ جاتی تھی، ایسی آواز آتی تھی کہ جیسے کوئی دیگچی ہے جو آگ پہ رکھ دی گئی، کوئی چیز ابل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو ہچکی بن جاتی تھی۔ مکے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں رات میں نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور رقت طاری ہوتی تھی، عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ مشرکین کے سردار بھی آ کے چھپ کے سنتے تھے، اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، شرمندہ ہوتے تھے، وعدہ کرتے تھے اب نہیں آئیں گے، پھر آئے تھے، پھر آتے تھے۔ مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو بہت رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ہچکیاں بندھ جائیں گی۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے، حضرت عمر قرآن پڑھتے تھے، پچھلی صف تک آواز آتی تھی رونے کی، ہچکیاں بندھنے کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ قرآن کو پڑھ کر کے اہل ایمان جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اہل ایمان وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ قرآن کی یہ تاثیر اسی وقت ظاہر ہوگی جب فہم اور تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے گا، قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے گا، قرآن میں کیا بات کہی جا رہی ہے، وہاں جب ہم اترنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن کا اثر ہمارے اوپر ہوگا، تب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن پر غور کیا جائے، قرآن کا فہم حاصل کیا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، غور سے سنا جائے۔ آداب میں سے ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو، تاکہ اس کا اثر تمہارے دلوں کے اوپر ظاہر ہو۔ تو فرمایا کہ ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کر کے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں، ان کے دل، ان کا پورا وجود اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، وہ بالکل اللہ کے سامنے بچھ جاتے ہیں۔ اطاعت، فرما برداری، اطاعت گزاری، یہ قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ جب آدمی ٹھیک سے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بالکل سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، اس کی پوری زندگی اس کی تصویر بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اثر ہے۔ تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، یہ ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے قرآن کو سمجھنے کا۔ قرآن کے کوئی لفظ اگر سمجھ میں نہ جائے تو ہم دیکھیں، پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں پر غور کریں، اپنے دل پر اس کا اثر لینے کی کوشش کریں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ جینے کی کوشش کریں، اس کے جو احکام ہیں ان کو بجا لانے کی کوشش کریں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قرآن ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ثابت ہوگا، موعظت کا اس کے اندر سامان ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی واقع ہوگی۔ قرآن کا جو مقصد نزول ہے وہ مقصد نزول حاصل ہوگا۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن سے محبت ہو، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اس کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔
فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔